معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ۔ سب ہیڈنگ: بزر جمر کا الکش پر سوار ہو کر دربار میں جا کر اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے میں کامیاب ہونا۔ راویان بیان کرتے ہیں کہ جب الکش فجر کو بادشاہ کے دربار میں گیا تو عرض کی کہ غلام کا ایک شاگرد ہے جو اس خواب کو کہنا چاہتا ہے، اور غلام نے کبھی کا کہا ہوتا پر تمام جگہوں کا جائزہ لینا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر جواب دیا کہ اس کو بلاؤ۔ باموجب حکم کے چوبدار گئے اور جا کر بزر جمر سے کہا کہ بادشاہ کے حضور میں تم کو جلد بلایا ہے۔ کہا کہ اچھا چلو، پر سواری کیا ہے؟ چوبداروں نے کہا کہ سواری تو کچھ نہیں۔ اس نے کہا اچھا جاؤ لے آؤ۔ چوبداروں نے جا کر عرض کیا، فرمایا گھوڑا لے آؤ۔ گھوڑے کو دیکھ کر کہا، خاک کو بات سے کیا نسبت کہ باہم دشمن ہے، اس پر سوار نہیں ہوں گا، کچھ اور سواری لاؤ جو میرے لائق ہو، اس پر سوار ہو کے بادشاہ کے دربار میں جاؤں۔ چوبداروں نے عرض کی۔ بادشاہ نے کہا، اور جو جو سواریاں ہیں وہ تمام لے جاؤ، وہ جس پر چاہے سوار ہو کر آئے۔ جس وقت تمام سواریاں بزر جمر کے پاس لائے، دیکھ کر کہا، اس میں کوئی بھی سواری میرے لائق نہیں۔ ہاتھی بادشاہ کے تخت سے اونچا ہے، جس پر سوار ہونا ادب کے خلاف ہے، اور اونٹ پر سوار کیوں ہوں کہ یہ فرشتہ ہے؟ خچر حرام زادہ ہے، حلال زادہ اس پر سوار نہ ہوگا، اور جو بیل لائے ہیں اس پر بنیے اور دھوبی سوار ہوتے ہیں، اور گدھے پر وہ سوار ہو جس نے گناہ کیا ہو، میں بے گناہ ہوں۔ ان سب کو لے جاؤ اور دربار میں عرض کرو۔ لاچار تمام سواریاں لے گئے اور بادشاہ سے یہ تمام احوال کہا۔ پھر وزیر نے کہا کہ اس سے پوچھو کیا سواری بھیجوں؟ چوبداروں نے جا کر پوچھا، فرمایا اگر بادشاہ کو خواب سننا منظور ہے تو الکش کی پیٹھ پر زین کسوا کر بھیج دیں، کیونکہ سوائے اس کے میرے لائق کوئی سواری نہیں ہے کہ جس پر سوار ہو کر بادشاہ کے دربار میں آؤں۔ وہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان، دوسرے آخر وہ حکیم ہے، اس پر چڑھنا عیب نہیں۔ جس وقت بادشاہ کو یہ خبر ہوئی، بے اختیار ہنسا اور کہا، معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ سے کس کو کیا ایذا پہنچی ہے۔ فرمایا الکش کی پیٹھ پر زین باندھو اور بزر جمر کے دروازے پر لے جاؤ۔ ہرچند اس نے منت کی، ذرا اثر نہ ہوا۔ آخر اس کی پیٹھ پر زین باندھ کر لے گئے اور کہا، صاحب سوار ہو جائیے، بادشاہ نے تمہاری خاطر کی ہے۔ بزر جمر ملک الکش کی پیٹھ پر سوار ہوا اور با آواز بلند کہا کہ آج میں نے اپنے باپ کے خونی کو پایا ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ کی ڈیوڑی پر گیا، لیکن پیچھے پیچھے خلقت تماشائی چلی اور لڑکوں کو ایک تماشا ہاتھ آیا۔ غرض بزر جمر اسی طرح دربار میں آیا اور الکش سے اتر کر بادشاہ کو سلام کیا اور دعا دی۔ بادشاہ نے اس کی بہت عزت کی اور بیٹھنے کے واسطے حکم دیا۔ بزر جمر آداب بجا لایا۔ بعد ایک ساتھ کے بادشاہ نے کہا، اے عزیز، میرے خواب سے پہلے یہ بیان کر کہ الکش نے تجھ سے کیا برائی کی ہے جو تو نے یہ حرکت کی ہے؟ کہا، اس نے 7 گنج مال کے پا کر آپ سے چھپائے ہیں، اور دوسرے میرے باپ کو بے گناہ قتل کیا ہے، سو حضور میں اس سے جان کے عوض جان چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے غضب کی نگاہ سے الکش کو دیکھا اور کہا، یہ کیا کہتا ہے؟ الکش نے کہا، مجھ پر بہتان کرتا ہے۔ بزر جمر نے کہا، ایاں راچا بیاں، لوگ بندے کے ساتھ آویں ثابت کر دیں گے، اور آپ بھی۔ بزر جمر تمام سرداروں کو ساتھ لے کر بغداد میں آیا اور اس کو کھدوا کر دیکھا تو واقعی 7 گنج مال کے دھرے ہیں اور ایک ڈھانچہ مردہ انسان کا سوکھا پڑا ہے۔ بادشاہ نے وہ مال خزانے میں بھجوایا اور بزر جمر کو کہا، اپنے باپ کی لاش کو اول منزل میں پہنچاؤ۔ بزر جمر نے کفن دفن کیا، مقبرہ بنوا کر روشنی کی اور کھانا پکوا کر فاتحہ دی اور غربا اور مساکین کو کھلایا۔ بعد میں 40 دن اس کے حضور میں آیا اور عرض کی کہ اگر ارشاد ہو تو بندہ وہ خواب بیان کرے۔ فرمایا بہت بہتر۔ بزر جمر نے کہا، آپ نے دیکھا آپ کے روبرو دسترخوان 40 رکاب کھانے کی رکھی ہیں، آپ نے حلوے کے رکاب سے نوالا بنا کر چاہا کہ تناول کریں تو ایک سیاہ کتا آیا اور آپ کے ہاتھ سے چھین کر کھا گیا۔ آپ اس دہشت سے چونک اٹھے اور خواب بھول گئے۔ فرمایا قسم ہے آتش کدہ نمرود کی، یہی خواب میں نے دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر کہو۔ کہا کہ غلام کو محل میں لے چلیے
اور جہاں تک عورتیں ہیں بما 40 لونڈیوں کے ایک محل میں سب جمع ہوں وہاں عرض کروں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بزرجمر کو اندر لے گیا اور سب کو بلوایا۔ باموجب حکم کہ سب حاضر ہوئیں۔ ان کے بعد ایک کنیز اپنے ہمراہ کئی ایک خوبصورت خواصی لیے ہوئے آئیں۔ اس کے ساتھ ایک حبشن بھی تھی۔ بزرجمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بادشاہ سے کہا، وہ سگ سیاہ یہی ہے اور لقمہ خاص یہ بادشاہ زادی ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر دریافت کیا، تو مرد تھا؟ بادشاہ نے جلاتوں کو بلوا کر فرمایا کہ اس حبشن کو سرکاری کتوں کے آگے ڈال دو تاکہ پھاڑ ڈالیں، اور اس بدبخت کو سرے راہ مینار میں چنوا دیا۔ بعد میں بزرجمر پر بہت سرفرازی فرمائی اور الکش کو اسی روز آدھا زمین میں گاڑ کر تیر اندازی کروا دی جو اس کا مال تھا۔ وما نقد و جنس اور زن و فرزند تمام بزرجمر کو عنایت فرمایا۔ بزرجمر نے اٹھ کر نظر سرفرازی کی گزاری اور رخصت ہو کر بختیار غلام کے ہمراہ الکش کے محل میں گیا اور اس کی بیوی کو بلا کر کہا، مجھ کو تیرے مال و دولت سے کچھ کام نہیں، تم ہی کو مبارک ہو۔ میں نے بختیار سے شرط کی تھی کہ بعد اپنے باپ کے خون لینے کے الکش کی بیٹی کو تجھ کو بیاہ دوں گا، سو اس وقت تم سے شرط کرتا ہوں کہ اگر ان کا تولد ہوگا تو آپ اس کو پڑھا کر نوکر کراؤں گا، الکش کی جگہ بادشاہ سے خلعت پہنا کر لاؤں گا۔ الکش کی بیوی نے قبول کیا اور اپنی بیٹی کی شادی بختیار سے کی۔ بزرجمر نے جہاں تک الکش کا مال تھا سب کو معاف کر دیا۔ یہ سن کر بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ دولت اس کے خیال میں کچھ نہ آئی جو سب کو چھوڑ دیا۔ اس کے کئی دن بعد بادشاہ نے ایک دن جبکہ امراء، وزراء، حکیم، ندیم، پہلوان، شہریار بادگاہ جمشیدی میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا، تم سب سے سوال کرتا ہوں کہ بزرجمر اپنی قوم میں بزرگ ہے، اشرف ہے اور حماس حکیم کا نواسہ ہے، اور اس کا علم و فضل میں کوئی ثانی نہیں۔ پیشتر جتنے وزیر تھے تمام بے عقل تھے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنا وزیر کر لوں۔ یہ سن کر سب نے کہا، اے بادشاہ، جو مرضی حضور کی وہی مرضی ہماری ہے۔ بادشاہ نے قابل وزارت سمجھ کر خلعت وزارت بزرجمر کو پہنایا اور کرسی الماس پر بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ سب ہیڈنگ حکایت قبا دہیزم فروش کی۔ بادشاہ نے شہزادی کو ہمراہ اس جشن کے بعد تعبیر خواب مارا تھا۔ اس دن سے تمام عورتوں کا اعتبار بادشاہ کے دل سے اٹھ گیا تھا، بلکہ ان کی صورت دیکھنی موقوف کی اور کہا کہ اب ان کا منہ کبھی نہ دیکھوں گا۔ لیکن ایک عورت دلارام نام کی تھی جو چنگ بجانے میں کمال رکھتی تھی اور بادشاہ کو اس کی مصاحبت بہت بھائی تھی۔ جہاں تشریف لے جاتے اس کو اپنے سے جدا نہ کرتے تھے۔ کئی دن کے بعد بادشاہ شکار کے واسطے ایک صحرا میں ناگہاں جا نکلے۔ دلارام، خواجہ بزرجمر، کئی ایک سردار بھی ہمراہ تھے۔ پہاڑ کی اترائی میں ایک میدان ایسا تھا کہ سبز گھاس کوسوں تک پختہ زمرد معلوم ہوتا تھا، اور وہ رنگ پہاڑ کا جس میں چادریں پانی کی چھوٹتی ہوئی ایک لطیف لطف دیتی تھیں۔ رنگ برنگ کی کشتیاں اور بحریں اور نواڑ فیل، پڑھی، گھوڑ چڑھی، گھڑدوڑ، پنکھیاں، بنوارے پانی میں، سب پر ایک عجیب طرح کا عالم تھا۔ سواری اس جگہ جا کھڑی ہوئی۔ بادشاہ دریا کا تماشا دیکھنے لگا۔ جنگل کی طرف سے ایک لکڑہارا لکڑیوں کا ایک گٹھا سر پر لیے جاتا تھا، لیکن ایسا ضعیف اور ناتواں کہ اتنے وقفے میں کئی جگہ گرا اور پھر اٹھ کر چلا۔ بادشاہ کو رحم آیا اور فرمایا، دریافت کرو کہ اس کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کہا، میرا نام کباد ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیرت میں آ گیا اور بزرجمر سے پوچھا کہ ہمارا طالع کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کا جوڑا اور اس کا جوڑا یکساں ہے۔ فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں اور وہ طالع ہم نام ہوں؟ میں بادشاہ حف تکلیم اور ایسا محتاج۔ بزرجمر نے عرض کی کہ آپ کی پیدائش کے وقت آفتاب اور مہتاب مشرق میں تھے، اس کے تولد کے وقت مغرب میں۔ فرمایا، یہی ہوگا۔ لیکن دلارام بولی کہ میری رائے میں اس کی مفلسی کا یہ سبب ہے کہ شاید اس کے گھر میں عورت نہیں ہے، اگر ہے تو بد سلیقہ ہے، اس وجہ سے آسودہ نہیں رہتا۔ بادشاہ کے دل میں عورتوں کی طرف سے ازب کا خلش تھی۔
فرمایا بس یہ ہماری دولت تیری وجہ سے ہے، جا میں نے تجھ کو اس کے حوالے کیا، دیکھوں تو کس طرح تو اس کو میرے برابر کر دے۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ اس کا زیور اور لباس تمام اتار لیا جائے اور ایک پرانی سوت کی چادر اڑا کر یہاں جنگل میں چھوڑ دو۔ جب دلارام نے دیکھا کہ غضب سلطانی میں گرفتار ہوں اور بادشاہ ناراض ہو کر چھوڑ گیا ہے، لاچار ہو کر اس پیر مرد کے پاس آئی اور کہا، اے بابا، میں نے تجھ کو اپنا باپ کہا ہے، مجھ کو اپنے گھر لے چل، ہمیشہ تیری خدمت کیا کروں گی۔ اس لکڑہارے کو اس کی چاند سی صورت دیکھ کر چکا چوند سی آ گئی، کہنے لگا، میں تجھ کو فرزندی میں لے کر تو جاؤں مگر میرے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ دلارام نے یہ سن کر کہا، میں تجھ سے کھانا نہیں مانگتی ہوں، اس بات سے خاطر جمع رکھ۔ یہ کہہ کر اس کے ہمراہ ہوئی، جو ہی گھر گئی اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ جوان عورت اس کے ساتھ آئی ہے، وہیں چڑیل کی طرح دوڑی اور کہنے لگی، آ تیری ایسی کی تیسی، تجھ کو کیا ٹھربس لگی جو مجھ پر سوت لایا ہے۔ یہ کہہ کر 2 ہتھڑ اس بیچاری کی پیٹھ پر اس زور سے مارے کہ وہ لوٹ پوٹ گیا۔ یہ کہہ کر 2 ہتھڑ اس بیچارے کی پیٹھ پر اس زور سے مارے کہ وہ لوٹ پوٹ ہو گیا اور کہنے لگا کہ بی بی، میں یہ کہتا ہوں کہ آخر تو نے مار بھی کھلائی، اب تیرا جی جہاں چاہے وہاں جا۔ دلارام آگے بڑھی اور عورت کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، تم غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں نے اسے اپنا دین کا باپ کہا ہے اور تم میری ماں ہو، مجھے بھی اپنی فرزندی میں لے لو، کھانے پینے کی کچھ بھی تکلیف تم کو نہ دوں گی۔ غرض کہ ایسی باتیں بڑھیا کے ساتھ کیں کہ اس کو دلارام پر رحم آ گیا اور اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوئی اور دلارام کو بٹھا لیا۔ وہ بوڑھا بازار میں گیا، لکڑیاں بیچ کر اس کے پیسوں کی روٹیاں مول لایا۔ لڑکے روٹیوں پر پہنچے اور آدھی آدھی روٹی حصے میں آئی، کسی کا پیٹ نہ بھرا، بھوکے رہے۔ دوسرے دن جب وہ بوڑھا پھر لکڑیاں کاٹنے لگا تو دلارام نے کہا، بابا، آج لکڑیاں بکیں تو اس کی روٹیاں نہ لانا، گیہوں لیتے آنا۔ بوڑھا اس کے کہنے پر گیہوں لے آیا۔ پڑوس کے گھر میں ایک چکی تھی، دلارام نے جا کر آٹا پیسا اور اپنے ہاتھوں سے روٹیاں تیار کر کے سب کو کھلائیں اور اس آٹے کو 3 روز تک کام میں لیا۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور اس کو دعا دی۔ پھر وہ 3 دن کے جو پیسے بچے تھے، دلارام نے بازار سے ان کی پشم منگوا کر مہین مہین ڈوریاں بنائیں، اور پھر وہ 3 دن کے جو پیسے بچے تھے، دلارام نے بازار سے ان کی پشم منگوا کر مہم ڈوریاں بنی۔ 125 ڈوری تیار کر کے اس بوڑھے کو دی کہ فی ڈوری اس قیمت پر بازار میں جا کر فروخت کر دو۔ بوڑھے نے ان کو فروخت کر کے ان کے روپے دلارام کو لا کر دیے۔ اس طرح کچھ روپیہ اکٹھا ہونے کے بعد اس بوڑھے کے واسطے ایک گدھا مول لے لیا کہ تم لکڑیاں اس پر لاد کر لایا کرو، لکڑیاں بھی زیادہ آئیں گی اور تم کو بھی آرام ملے گا۔ غرض یہ کہ اس طرح 1 سال میں دلارام نے 5 غلام اور کئی گدھے لے لیے۔ گھر کی نئی صورت معلوم ہونے لگی، کچھ اسباب بھی ہو گیا۔ ان دنوں گرمی کا موسم تھا۔ دلارام نے بوڑھے کو کہا، ان دنوں تم کو یہ محنت بڑی معلوم ہوگی، تم یہ کام کرو کہ پہاڑ کے تلے کہیں بڑا گڑھا تلاش کر کے اس میں لکڑیوں کو جمع کرو کہ جاڑے میں بہت قدر ہوگی۔ بوڑھے نے سوچا کہ سچ کہتی ہو، خدا کے فضل سے گھر میں کھانے کو بہت کچھ ہے۔ پہاڑ کے دامن میں ایک غار تلاش کر کے لکڑیاں جمع کی۔ اس کے بعد اپنے گھر میں آ کر آرام سے رہنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب سردی کا موسم آیا تو اتفاقاً بادشاہ اس پہاڑ کے نیچے شکار کھیلنے کو آیا اور وہاں اترا۔ اس روز رات کو ایسی برف پڑی کہ تمام لشکر مارے سردی کے مر جاتا۔ لوگوں نے جا کر ان لکڑیوں کے ڈھیر سے پتھر دور کیے اور لکڑیوں کو آگ لگا دی، اور تمام رات سارے لشکر نے آگ تاپ تاپ کر اپنی جانیں بچائیں۔ صبح کو بادشاہ وہاں سے کوچ کر کے اپنے قلعہ میں داخل ہوا۔ جب وہ لکڑہارا 2-3 روز کے بعد اس غار پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں، تو بیٹھ کر خوب رویا۔ لیکن اس جگہ میں سونے کی کان تھی، آگ کی گرمی سے تاؤ کھا کر سیلیں پتھر کی صورت بن کر رہ گئیں۔ اس بوڑھے نے دلارام کو دکھلانے کے واسطے بہت سے کوئلے لیے اور ان میں سے ایک پتھر کی سل رکھی۔ یہ عورتوں کا مسالہ پیسنے کو خوب ہے، اور یہ لے جا کر دلارام کو دکھلائے اور سل دی۔ دلارام کو اس پتھر کے اوپر کچھ نقش تھے جو نظر آئے۔ ازب اس کا آکلا تھی،
چھری کی نوک سے کھرچ کر دیکھا تو سونا ہے۔ بہت خوش ہوئی، خدا کا شکر ادا کیا اور بوڑھے سے پوچھا کہ ایسے پتھر وہاں اور بھی ہیں؟ کہا وہاں بہت پڑے ہیں۔ دلا رام نے کہا وہ تمام اٹھا لاؤ۔ یہ سن کر بوڑھا گدے لے کر گیا اور وہ تمام سلیں اٹھا کر لایا۔ دلا رام نے گھر کے صحن میں بڑے بڑے گڑھے کھدوا کر وہ تمام پتھر گڑوا دیے اور ایک خط تیار کر کے اس بوڑھے کو دیا اور کہا یہ خط اور 10 گدے سونے کی سلوں کے بھر کر بصرے میں لے جاؤ۔ وہاں فضیل نامی ایک زرگر ہے کہ میں نے اس کو اپنا بھائی کہا ہے، اس کے پاس جا کر کہو کہ میں دلا رام کا وکیل ہوں، وہ تم کو ان تمام کا سکہ دے گا، وہ لے آنا۔ وہ راضی ہوا۔ دلا رام نے ایک غلام مدائن بھیج کر سہیل صراف کو بلوایا اور اس سے کہا کہ میں کئی برس سے بادشاہ کی خفگی میں ہوں، پر اب خدا سے چاہتی ہوں کہ وہ خفگی جاتی رہے، لیکن تجھ کو اس خاطر بلوایا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس بیابان میں شاہ کے محل کسی عمارت بنواؤں اور کار فرما اس کا تو ہی رہے گا۔ 1 کروڑ روپیہ مجھے قرض دے اور معماروں کو بلا کر مدد لگا دے کہ جلد تیار ہو۔ اس کو دلا رام کا بہت اعتبار تھا کہ بادشاہ کی خاص حرم ہے اور روپے نہ مارے جائیں گے۔ کہا بندہ حاضر ہے، جو فرمائیے گا۔ کہا کہ بس اس کی فکر کرو۔ یہ سن کر اس نے معمار اور کاریگر بلوائے، مکان بنوانا شروع کیا۔ دلا رام نے مصوروں کو بلا کر کئی تصاویر اس وقت کی بنوائی کہ جس وقت بادشاہ نے دلا رام کو اس لکڑہارے کے حوالے کر دیا تھا۔ ان تصویروں کو اس کے ہر ایک دروازے پر لگوایا، جہاں تک اسباب ضروری تھا منگوایا اور کئی نوکر بھی رکھے۔ اس دوران میں کے بعد سوداگر سونے کی اشرفیاں بنوا کر بصرہ سے لایا اور دلا رام کو دیں۔ اس نے حمام میں واسطے غسل کے بھیجا۔ جب لوگ اس کے کپڑے اتارنے لگے، وہاں کی گرمی دیکھ کر وہ شور کرنے لگا کہ میں نے کیا تقصیر کی ہے جو میرا بدن جلاتے ہو۔ جس وقت لنگی باندھنے کو دی، سر پر باندھنے لگا، غرض اس طرح سے بہزار خرابی نہا کر کپڑے پہنے۔ دلا رام نے وہ پوشاک پہنا دی کہ سوائے ذات بادشاہ کے اور کسی کو میسر نہیں ہوئی۔ وہ لوگوں سے کہہ دیا کہ آج کے دن سوائے کے بعد باز لگان کے جو لکڑہارا کہے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اس کے 4-5 دن بعد دلا رام نے اس کو خواجہ بزر جمر کی ملاقات کے واسطے بھیجا۔ بزر جمر بغل گیر ہوا اور بہت عزت کی۔ جب 2 دن ملاقات کو ہو چکے تو اس نے کہا بادشاہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہوں۔ کہا کل اچھا وقت ہے، اول وقت تشریف لائیں، میں ہمراہ چلوں گا، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ کے بعد رخصت ہو کر اپنے گھر گیا اور دلا رام سے کہا۔ اس نے اسی دن نذرانہ کی تیاری کر رکھی۔ دوسرے دن سہیل سے دریافت کیا کہ بادشاہ کے بدن پر کیسی پوشاک ہے، ویسی خلعت کے بعد سوداگر کو بھی پہنا دی اور بھیج دیا، اور جس وقت بزر جمر کے پاس آیا وہ منتظر تھے۔ خواجہ نے کے بعد سوداگر کو ہمراہ لیا اور حضور کی ڈیوڑی پر آ کر کہا کہ تم جا کر ٹھہرو، میں اول جا کر تقریب کر لوں، جس وقت حضور سے تمہاری طلب ہوگی تو آنا۔ یہ کہہ کر اندر گیا اور بعد مجرے کے عرض کی کہ ایک سوداگر بھی کے بعد نامی امیدوار ہے کہ حضرت کے قدم بوس ہو۔ فرمایا بلا لو۔ جس وقت اس کی یاد ہوئی کہ بعد سوداگر کس کا نام ہے، چلیے حضور میں یاد ہوئی ہے، اس نے سن کر قصد اندر جانے کا کیا، لیکن یہ بیچارہ تمام عمر لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ بادشاہ کے آداب اور آرائن سلطنت سے کیا کام تھا۔ جس وقت دلا رام نے اسے بھیجا تھا اس وقت کہا تھا کہ جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ پہلے داہنا پیر آگے بڑھانا۔ وہ بات یاد آئی لیکن داہنے پیر کو بھول گیا کہ کون سا ہے۔ بتیرا قصد کیا کہ یاد آ جائے، ہرگز میسر نہ ہوا۔ دل میں کہا کہ دونوں پاؤں ملا کر کود کے اندر جائے کہ داہنا پیر پیچھے نہ رہ جائے۔ یہ خیال کر کے دونوں پیر برابر ملا کر جست کی، جو ہی چوکھٹ کے اندر گیا وہاں سنگ مرمر کا فرش تھا، اس پر دونوں پاؤں بے اختیار پھسل گئے اور گر پڑا، چوٹ بھی کھائی۔ جو ہی آواز اس کے گرنے کی ہوئی، بادشاہ بما سرداروں کے دیکھنے آیا اور عجیب طرح کی ہنسی آئی۔ بادشاہ نے بلا کر نظر کی اور سرفراز فرمایا۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں مصری کی ڈلی تھی، اس کو عنایت فرمائی۔ اس نے لے کر سلام کیا اور منہ میں ڈال لی اور کھا گیا۔
سب اس کو دیکھ کر حیران ہوئے اور بزرجمر اپنے جی میں شرمندہ ہوا، لیکن جب دربار برخاست ہوا اور رخصت ہو کر اپنے گھر گیا اور دلارام سے تمام احوال کہا، وہ اپنے دل میں نادم ہوئی کہ بزرجمر شرمندہ ہوئے ہوں گے۔ کی بات کو کہا کہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے کہ بادشاہ کی چیز اس کے روبرو دکھا جاوے تو قاعدے کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے اس کو دوسرے دن پھر بلایا۔ جب وہ گیا تو اس وقت بادشاہ کے کھانے کا وقت تھا۔ اس کو دیکھ کر مہربانی سے قورمے کی تلائی رکابی عنایت فرمائے، اسے لے کر اداب بجا لا کر سر پر الٹ دی کہ اس کا شوربہ داڑھی اور لبوں سے بہہ کر گرنے لگا۔ بادشاہ نے تعجب کیا کہ یہ عجیب بے وقوف مرد ہے، جو حرکت کرتا ہے نئی سے نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا لباس جو دیکھتا ہے وہ بادشاہ کے لباس سے کچھ کم نہیں۔ اس روز دلارام نے کہہ دیا تھا کہ بندہ امیدوار ہے کہ خداوند کی بما سرداروں کے ضیافت کرے۔ بادشاہ نے قبول کیا۔ کے بعد آداب بجا لا کر رخصت ہوا۔ بادشاہ نے بزرجمر سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت سامان ہے کہ ضیافت کا قصد کیا۔ عرض کیا کہ ارشاد بجا ہے۔ جس وقت کے بعد سوداگر اپنے گھر گیا اور دلارام سے کہا کہ بادشاہ صبح کو آئے گا، تو دلارام یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور تمام تیاریاں کیں۔ پھر دوسرے دن بادشاہ بزرجمر کئی سرداروں کے ساتھ کے بعد سوداگر کے مکان کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا دن چڑھے کے بعد سوداگر کو بادشاہ کے آنے کی خبر ہوئی۔ وہ ان کے استقبال کی خاطر آگے گیا اور بادشاہ کو نظر دی، اس کو مکان میں لے آیا۔ تو جس وقت کی بعد کامران اس مکان کے دروازے پر آیا تو تصویر اپنی لگی ہوئی ہے، لیکن اس وقت کا عالم ہے کہ بادشاہ نے دلارام کو اس لکڑہارے کے حوالے کیا تھا۔ یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور تمام سردار بھی اس کی خاطر گریان ہوئے اور سب نے افسوس کیا۔ بادشاہ اس مکان کو دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ تمام نقشے اپنے ہاں کے ہیں۔ بزرجمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے عمارت بنوائی ہے گویا وہ دوسرے مکان میں 100 سال رہا ہے، کہ کہیں فرق نہیں ہے۔ جس طرف جاتے ہیں اپنی اور دلارام کی تصویر نظر آتی ہے، لیکن بارہ دری جو خاص بادشاہ کے بیٹھنے کی تھی اس میں جا کر مسند الماس نگاہ پر بٹھایا اور کھانا تناول فرمایا۔ اس وقت دلارام پوشاک نفیس پہن کر جواہرات میں ڈوبی ہوئی ایک پردے کے اوٹ میں کھڑی تھی۔ جو ہی بادشاہ کی نظر اس پر پڑی کہ دلارام کی شباہت یاد کر کے بعد تاجر سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ کہا، اس غلام کی بیٹی ہے، آپ سے تو کچھ پردہ نہیں، تشریف لے چلیے۔ بادشاہ کی بات کا ہاتھ پکڑ کر اس دالان کے اندر گیا، نزدیک سے دلارام کو پہچانا اور ایک آہ سرد بھر کر پوچھا کہ کیا دلارام ہے؟ دوڑ کر قدم بوس ہوئی اور کہا، یہ عزیز جو آپ کے نزدیک کھڑا ہے یہ وہی لکڑہارا ہے جس کے سپرد اس لونڈی کو آپ نے کر دیا تھا، اس کو اس درجے تک پہنچایا۔ بادشاہ نے دلارام کو چھاتی سے لگایا، اس کے رخساروں پر بوسے دیے۔ اس وقت سرداروں میں کوئی پاس نہ تھا۔ دلارام کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر تشریف لائے اور اس کو مسند کے پاس بٹھا دیا۔ بادشاہ کے پہلو میں دلارام مسند کا ایک حاشیہ دبائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دلارام کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ دلارام کا جس قدر مال و اسباب تھا بما ان سونے کی سلوں کے، دلارام کو معاف فرمایا اور خواجہ کی بات کو خلعت عطا فرمایا اور ملک التجار کا خطاب دیا اور دلارام کو سوار کر کے شہر کی طرف تشریف لے گئے۔ اس روز سے پھر بادشاہ کا عورتوں کی طرف خیال ہوا اور اپنے چچا کی بیٹی محرم بانو سے عقد کیا۔ 2 سال کے بعد حمل قرار پایا۔ جب امید ظاہر ہوئی سب نے بادشاہ کو نظر مبارکباد دی اور اس روز عجیب قسم کی خوشی رہی۔